آداب، ایم اے فائنل اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میر انیس کے مرثیے کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بند دیکھیں۔ سجدے میں شکر کے تھا کوئی مرد با خدا، پڑھتا تھا کوئی حزن سے قرآن، کوئی دعا نعت نبی کہیں تھی، کہیں حمد کبریا، مولا اٹھا کے ہاتھ یہ کرتے تھے التجا، فاقوں میں تشنا کامیوں غربت پہ رحم کر، یا رب مسافروں کی جماعت پہ رحم کر۔ یعنی کہ نماز با جماعت ہو چکی ہے اور اس کے بعد کوئی مرد با خدا سجدہ شکر ادا کر رہا ہے، کوئی پرسوز اور پردرد اور غمگین آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے محو دعا ہے، کہیں نعت نبی ہو رہی ہے اور کہیں حمد کبریا بیان کی جا رہی ہے، اور ادھر حضرت امام حسین اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے مولا ہم لوگ فاقوں میں ہیں، تشنا کامی میں ہیں، غربت میں ہیں، اور ہم پر رحم فرما، یا رب مسافروں کی جماعت پہ رحم کر۔ یہ مسافروں کی جماعت ہے، اس پہ تو رحم فرما۔ اگلا بند دیکھیں کہ زاری تھی، التجا تھی، مناجات تھی ادھر، وہاں صف کشی و ظلم و تعدی و شور و شر، کہتا تھا ابن سعد یہ جا جا کے نہر پر، گھاٹوں سے ہوشیار ترائی سے باخبر، دو روز سے ہے تشنہ دہانی حسین کو، ہاں مرتے دم بھی دیجو نہ پانی حسین کو۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ گڑگڑا رہے تھے، رو رہے تھے، زاری کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، اور ادھر فوج یزید میں وہاں صف کشی ہو رہی تھی، صفیں تیار ہو رہی تھی، ظلم و تعدی کا پورا انتظام ہو رہا تھا، شور و شر تھا، اور کہتا تھا ابن سعد یہ جا جا کے نہر پر، اور ابن سعد عمر ابن سعد، اس کا نام عمر تھا، ابن سعد یعنی سعد کا بیٹا یعنی عمر ابن سعد یہ کہہ رہا تھا کہاں؟ نہر پہ جا کر۔ نہر کا پانی امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر بند کر دیا گیا تھا اور 2 دن سے وہ پیاسے تھے، تو وہ جا کے وہاں کہتا ہے، وہاں پر جو فوج لگی ہوئی تھی، وہاں جو سپاہی لگے ہوئے تھے، ان سے جا کے وہ کہتا تھا کہ گھاٹوں سے ہوشیار رہنا کہ کسی گھاٹ پر حضرت امام حسین ان کا کوئی ساتھی پانی لینے نہ آ جائے، اور ترائی سے باخبر رہنا، 2 روز سے ہے تشنا دہانی حسین کو، کہ امام حسین کو تشنا دہانی ہے، یعنی وہ 2 دن سے پیاسے ہیں، یعنی امام حسین ہی سے نہ تھے بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی 2 دن سے پیاسے ہیں، ہاں مرتے دم بھی دیجو نہ پانی حسین کو، ہاں دھیان رکھنا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے امام حسین مر جائیں تب بھی ان کو پانی نہیں دینا ہے، مرتے دم بھی ان کو پانی نہیں ملنا چاہیے۔ اگلا بند دیکھیں، بیٹھے تھے جا نماز پہ شاہ فلک سریر، ناگاہ قریب آ کے گرے 3-4 تیر، دیکھا ہر ایک نے مڑ کے سوئے لشکر شریر، عباس اٹھے تول کے شمشیر بے نظیر، پروانہ تھے سراج امامت کے نور پر، روکی سپر حضور کرامت ظہور پر۔ حضرت امام حسین شاہ فلک سریر حضرت امام حسین کے لیے کہا گیا ہے، جا نماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک 3-4 تیر آپ کے پاس آ کر گرے، دیکھا ہر ایک نے مڑ کے سوئے لشکر شریر، جو شریر لشکر تھا، شر والا لشکر تھا، اس کی طرف مڑ کر دیکھا، عباس اٹھے تول کے شمشیر بے نظیر، تو حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس اپنی تلوار بے نظیر کو، اپنی شمشیر بے نظیر کو، بے مثال تلوار کو تول کر اٹھے، تلوار تولنا دم اٹھانا، پروانہ تھے سراج امامت کے نور پر، کیا وہ امامت کے جو سورج تھے اس کے پروانے تھے، روکی سپر حضور کرامت ظہور پر، اور حضرت کرامت ظہور یعنی حضرت امام حسین کے اوپر سپر روکی، یعنی کہ کوئی تیر ان پر نہ لگے، یہ انہوں نے۔ اٹھے یہ شور سن کے امام فلک وقار، ڈیوڑی تک آئے ڈھالوں کو روکے رفیق و یار، فرمایا مڑ کے چلتے ہیں اب بہر کارزار،
کمریں کسو جہاد پہ منگواؤ راہوار، دیکھیں فضا بہشت کی، دیکھیں فضا بہشت کی، دل باغ باغ ہو، امت کے کام سے کہیں جلدی فراغ ہو۔ یہ جب شور ہوا، تیر گرے، تو حضرت امام حسین، امام فلک وقار، فلک جیسی بلندی والے امام، فلک جیسے وقار والے بلند امام، ڈیوڑی تک آئے، یعنی دروازے تک آئے، ڈھالوں کو روکے رفیق و یار، ان کے ساتھی تھے، وہ ڈھالوں سے حضرت امام حسین کو تحفظ دیتے ہوئے ڈیوڑی تک لے کر آئے۔ فرمایا مڑ کے چلتے ہیں، تو حضرت امام حسین نے مڑ کر فرمایا کہ اب چلتے ہیں بہرے کارزار، اب جنگ کے لیے چلتے ہیں، کمرے کسو جہاد پہ، اب جہاد کے لیے اپنی کمرے کس لو، یعنی کہ تیاری کر لو، منگواؤ راہوار، گھوڑا منگواؤ، دیکھیں فضا بہشت کی، دل باغ باغ ہو۔ ہم جو ہے آج جام شہادت نوش فرمائیں گے اور جنت کی فضا دیکھیں گے، تاکہ ہمارا دل خوش ہو جائے، باغ باغ ہو جائے، امت کے کام سے کہیں جلدی فراغ ہو۔ ہمارے اوپر امت کے کام کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری نبھا کے آج اس سے فارغ ہو جانا چاہتے ہیں اور جنت میں جا کر وہاں کے منظر دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں کی فضا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین نے فرمایا، اور فرما کہ یہ حرم میں گئے شاہ بحر و بر، ہونے لگی صفوں میں کمر بندیاں ادھر، جوشن پہن کے حضرت عباس نامور، دروازے پہ ٹہلنے لگے مثل شیر نر، پرتوں سے رخ کے برق چمکتی تھی خاک پر، تلوار ہاتھ میں تھی سپر دوش پاک پر۔ یہ فرما کے حضرت امام حسین شاہ بحر و بر کے بادشاہ، یعنی کہ حضرت امام حسین حرم میں چلے گئے، یعنی اپنے گھر کے اندر چلے گئے، اور ادھر صفوں میں کمر بندیاں ہونے لگی، لوگ تیاری کرنے لگے۔ جوشن پہن کے حضرت عباس نامور، حضرت عباس نے جوشن پہنا اور دروازے پہ ٹہلنے لگے شیر کی طرح، اور ان کے چہرے کی روشنی سے زمین پر جیسے بجلی گر رہی ہو ایسا لگتا تھا، اور تلوار ہاتھ میں تھی، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور کندھے پر ان کے سپر دوش پر، یعنی کہ ان کے کندھے پر سپر تھی، ڈھال تھی۔ یہ پورا کا پورا منظر ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، بہت بہت شکریہ، پھر کل اس کو آگے بڑھائیں گے۔